اگر ہم اس دنیا میں نیک عمل کریں تو ہمیں اپنے مستقبل کی زندگی میں یہ تجربہ مل سکتا ہے، لیکن نجات کے عمل کو ایک چھوٹا بچہ سمجھ سکتا ہے۔ نئی پیدائش ہماری زندگیوں اور دلوں میں خدا کا کام ہے، جس کا تجربہ ہمیں اسی زندگی میں اور ابھی ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ کیوں؟ جب آپ اس کی آواز کو سنیں، جب خدا کے کلام کو سنیں، جب آپ کے کانوں میں خدا کی آواز آ رہی ہے، تو میں کہتا ہوں آپ یقین رکھیں، خدا پر ایمان رکھیں۔ میں ایمان سے کہتا ہوں آپ آج اسی وقت خداوند میں آ جائیں گے، اس کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے، وہ آپ کا مالک ہو جائے گا، وہ آپ کا خداوند ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ مختلف خیالات کی وجہ سے جو جھگڑا ہوتا ہے، میں پہلے ان کی فہرست بیان کروں گا کہ وہ نئی پیدائش نہیں ہے اور نہ ہی نئی پیدائش کا نتیجہ ہے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ سنیے ذرا، غور کیجیے۔ اکثر لوگ ان کاموں کو نئی پیدائش سمجھتے ہیں، لیکن یہ کام ہے، یہ نئی پیدائش نہیں ہے۔ اپنی کوشش، اچھے کام، مذہبی کاموں کے لیے چندہ دینا، سماجی کام، بچے کا بپتسمہ، بالغ کا بپتسمہ، کلیسیا کا تجربہ، کلیسیا میں حاضری، زیادہ دعا کرنے والا بننا، بائبل کا علم ہونا، تعلیم، خاندانی وراثت، والدین کا ایمان اور خلوص، کفارہ یا مقدس مقامات کی زیارت کرنا، داسے کام ماننا یا سنہری اصولوں پر عمل کرنا، سبت کے دن کو پاک رکھنا، عشاء میں حصہ لینا، مذہبی بننا، اچھی زندگی بسر کرنا، ایمانداری۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بیٹے بیٹیوں، میرے بہن بھائیوں، ان میں کوئی بات بھی نہ آپ کو بچا سکتی ہے اور نہ ہی نئی پیدائش پیدا کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں اچھی ہوں، لیکن وہ آپ کو بچا نہیں سکتی۔ یہ آپ کو شاید ناقابل یقین معلوم ہو تو آپ پوچھیں تب کون نئے سرے سے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کسی کا خاص کام یا مشاہدے کی ضرورت ہے؟ نہیں میری بہن، نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بیٹے، نہیں میرے فرزند، نہیں میرے بزرگ، نہیں میرے دوست۔ یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں، یہ خدا کا کام ہے، یہ خدا کرے گا۔ آپ پہلے قدم کو بڑے غور سے سمجھیں۔ ہم اپنے کاموں سے نئی پیدائش حاصل نہیں کر سکتے۔ افسیوں کے خط کے دوسرے باب کے 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضلی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ کیسے واضح کلام میں لکھا گیا، یہ اعمال کے سبب سے نہیں ہے کہ کوئی اپنے اعمال کے سبب سے فخر کرے کہ میں کوئی نئی زندگی پالوں گا یا نجات پالوں گا۔ اسی طرح تیتس اس کے تیسرے باب کی 5ویں آیت کو سنیے۔ اس نے ہمیں نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے۔ کیسی خوبصورت بات خدا کا کلام ہمارے سامنے لا ہے۔ راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے ہیں، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے سے ہم نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا تیموتھیوس اس کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، جس نے ہمیں نجات دی ہے اور پاک بلاوے سے بلایا ہے، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ خاص ارادہ اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا۔ ہاللیلویہ۔ کتنی عجیب اور پیاری اور خوبصورت بات ہے سیکھنے کی۔ ایک مرتبہ پھر کلام مقدس ہمیں بتا رہا ہے، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ یہ خاص
کہ ہم نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، نئی پیدائش کا اظہار بیان بھی تقریباً وہی ہے جو نجات کا ہے۔ اور نجات کیا ہے؟ تاریکی کی بادشاہ سے خلاصی کا نام نجات ہے۔ ہاللیلویا! نئی پیدائش تاریکی کی زندگی سے مخلصی، چھٹکارا، رہائی، آزادی ملنا، اس کو ہم نجات کہتے ہیں۔ یعنی ایک شخص تاریکی کی بادشاہی سے نکل کر روشنی کی بادشاہی میں آ جاتا ہے، اور ایماندار کو روشنی کی بادشاہی میں رکھنا ہے۔ ہمارے کام یا ہماری کوشش ہمیں نہیں بچا سکتی، لیکن جیسے کلام مقدس فرماتا ہے، یہ خدا کا فضل ہے جو ہمیں بچاتا ہے۔ ہاللیلویا! بچانے والا فضل ہے۔ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے، اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ خداوند ہماری کوشش کے بس نجات بطور اجر نہیں دیتا، لیکن وہ نجات ہمیں مفت دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کسی طرح سے نجات کو نہ خرید سکتے ہیں اور نہ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ پھر کیسے نجات ہم پاتے ہیں؟ سنیے، لیکن ہم اسے مفت تحفے کے طور پر حاصل کرتے ہیں۔ ہاللیلویا! نجات ہمیں کیسے ملتی ہے؟ مفت۔ اسی لیے آج جو کلام سن رہے ہیں، اس کا مضمون کیا ہے؟ نجات خدا کا تحفہ، خدا کی طرف سے گفٹ ہے، خدا کی طرف سے ملتا ہے، خدا کے منصوبے کے مطابق جو آئے گا، جو اس کے پلان میں آئے گا، اسے نجات ملے گی۔ رومیو اس کا 6 باب اس کی 23ویں آیت کلام میں لکھا ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ نئی پیدائش خدا روح القدس کا ہمارے دلوں میں کام ہے، خدا کی زندگی کا ہم میں داخل ہونا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 5ویں آیت میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کا تحفہ ہمیں شخصی طور پر قبول کرنا چاہیے، اور جب تک آپ اسے حاصل نہ کریں، آپ کا علم بے فائدہ ہے۔ آپ بے شک PhD کر لیں، آپ کتنا علم حاصل کر لیں، لیکن یہ آپ کے لیے کبھی سود مانا ہوگا، کبھی آپ کو یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور میں آج آپ تک یہ پیغام لا رہا ہوں، خدا یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ اور مالک قبول کیا جانا چاہیے۔ ضرور ہے کہ خدا یسوع مسیح آپ کی زندگی کا خداوند اور مالک ہو۔ خدا یسوع مسیح راہ ہے، وہ بادشاہت کے لیے داخلہ ہے، ہم نے اس کی بادشاہت میں جانا ہے۔ اگر آپ کلام کی ان آیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح کو ضرور آپ کا شخصی نجات دہندہ بننا چاہیے۔ آمین۔ سنیے ان آیات کو تاکہ آج ہی آپ کی زندگی میں یہ گفٹ آ جائے، آپ کو یہ تحفہ ملے۔ اور کلام مقدس میں لکھا اعمال 4 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے نجات پا سکے، اور وہ نام یسوع نام، سب سے اعلیٰ نام، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خاصمانیوں کو، خاصمینیوں کا، خاصمین کے نیچے والوں کا، ہر ایک گھٹنا یسوع نام کے آگے جھکے گا۔ اس لیے آسمان کے تلے آدمیوں کو کون سا نام بخشا گیا ہے؟ یسوع، یسوع، یسوع نام، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہی نجات پائے گا۔ یعنی جو یسوع کو پکارے گا، جو خداوند کو پکارے گا، وہ نجات پائے گا۔ ہاللیلویا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 1 باب کی 12ویں آیت میں لکھا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کے نام پر، اور ہمیں کون سا نام بخشا گیا ہے؟ یسوع نام۔ جو یسوع نام پر ایمان لاتے ہیں وہ بخشے جاتے ہیں۔